دوستوں، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے پر اذان دی جاتی ہے، لیکن یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ سب سے پہلے اذان کس نے دی۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فرضیت کے بعد جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے، بغیر اذان کے نماز ہوتی رہی۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو کچھ زمانہ تک وہاں پر بھی بغیر اذان کے نماز ہوتی رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تو نماز کا وقت معلوم ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز مقرر نہ تھی جس سے نماز کا وقت معلوم ہو سکے، اور آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، کبھی آپ تعجیل فرما کر نماز اول وقت میں ادا فرما لیا کرتے تھے، اور کبھی تاخیر فرما کر آپ نماز آخر وقت میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ اکرام شرف اقتدا حاصل کرنے کے لیے، یعنی جماعت سے نماز ادا کرنے کے لیے وقت سے پہلے ہی حاضر ہو جایا کرتے تھے، جس سے ان کے کاموں میں فطور واقع ہو جاتا تھا، اور بعض صحابہ اکرام یہ خیال کر کے کہ حضور تاخیر سے نماز ادا فرمائیں گے، اپنے کاموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے دیر میں پہنچتے، جس سے ان کی جماعت فوت ہو جایا کرتی تھی۔ اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک مجلس منعقد ہوئی اور اس چیز کو زیر بحث لایا گیا کہ کوئی ایسی نشانی تجویز کی جائے جس سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وقت معلوم ہو سکے، تاکہ اب کسی کی جماعت فوت نہ ہو۔ اور اسی مجلس مشاورت میں تمام صحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ تو بعض صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ ناقوس بجا دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو پسند نہ کیا اور فرمایا کہ یہ نصارہ کے استعمال میں ہے، اس لیے یہ مناسب نہیں۔ پھر بعض صحابہ اکرام نے یہ رائے پیش کی کہ بوق بجا دیا جائے، لیکن آپ نے اس کو بھی منظور نہ کیا اور فرمایا یہ یہودیوں کے استعمال میں ہے، اس لیے یہ بھی ٹھیک نہیں۔ پھر بعض حضرات کی یہ رائے ہوئی کہ دب بجا دیا جائے، آپ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا اور فرمایا یہ رومیوں کا طریقہ ہے۔ اور بعض صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کہ وقت ہو جانے پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے، اور جن لوگوں کو نظر آ جائے وہ دوسروں کو نماز کے لیے بتا دیں، مگر یہ صورت بھی آپ کو پسند نہ آئی، یہاں تک کہ مجلس ختم ہو گئی اور کسی چیز پر اتفاق رائے نہ ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غور فکر کے حالت میں گھر پر تشریف لائے۔ عبداللہ ابن زید صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے متفکر ہونے کی وجہ سے مجھ کو بھی فکر دامنگیر ہوئی۔ رات میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ ایک آنے والا آیا جو 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا، ایک دیوار پر کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے کہا اسے بیچتے ہو؟ تو اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ میں اطلاع کے لیے نماز کے وقت بجایا کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا ہاں بتائیے۔ تو اس نے قبلہ رخ ہو کر اذان کہی، پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد اقامت یعنی تکبیر پڑھی۔ پھر میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب عرض کیا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا خواب سن کر فرمایا کہ خواب سچا ہے، لیکن یہ تم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دو، اس لیے کہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند مقام پر کھڑے ہو کر اذان کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اذان سن کر دوڑتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، مگر یہ مجھ پر سبقت لے گئے ہیں۔ مربی ہے کہ اس رات 7 صحابہ اکرام نے یہی خواب دیکھا تھا، اور خواب میں آنے والے حضرت جبرائیل امی تھے۔ دوستوں، سے بس چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کیا کیجیے
تاکہ یہ نالجبل ویڈیوز کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔